مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت 60 سے لے کر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہ میں نہ بیٹھوں گا حتی ابلغا مجمع البحرین و امضی حقبا، کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچ جاؤں جہاں جہاں ملتے ہیں دو دریا، مجمع البحرین، یا چلا جاؤں قرنوں کا مطلب ہے زمانوں، یعنی زمانے دراز تک چلتا رہوں گا، یا تو پہنچوں گا دو دریا کے ملنے کی جگہ، اور یا پھر زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اپنے خادم سے یہ فرمایا۔ فلما بلغا، آپ دونوں سفر کر رہے ہیں، پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک، اس جگہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، تو بھول گئے اپنی مچھلی، نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی، پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر، سربا، سرنگ بنا کر مچھلی نے اپنی راہ لے لی، وہ چلی گئی تھی۔ پھر جب آگے چلے، کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا، ہم نے پائی اپنے اس سفر میں بہت تکلیف، کھانا لاؤ، نصبا یعنی تکلیف، تو ہمارا کھانا لاؤ۔ تو اب وہ خادم بولا، وہ دیکھا آپ نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی تو نکل گئی اور میں بھول گیا، اور یہ مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے کر لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح، مچھلی نے دریا میں عجیب طرح سے اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی ہے جو ہم چاہتے تھے، کہ مچھلی کہاں جا رہی ہے وہ پتہ بتا رہی تھی، یہی ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے پھرے اپنے پیر پہچانتے، دونوں الٹے اپنے نشان قدم دیکھتے دیکھتے وہاں تک پہنچے، اور پھر وہ مچھلی کے راستے سے دریا کے اندر گئے تو وہاں ٹاپو پہ ایک صاحب سوئے ہوئے ملے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا، جس کو دی تھی ہم نے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھلایا تھا اپنے پاس سے ایک علم، وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھلایا تھا ان کو ہم نے اپنے پاس سے ایک علم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ جو آپ کو سکھلائی گئی ہے، جو علم سکھلایا گیا ہے بھلی راہ میں سے، علمت رشدا، جو بھلائی آپ کو سکھلائی گئی ہے،
اس میں کیا کرے؟ آپ مجھے کچھ سکھائیں، اس لیے میں طالب علم بن کے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ قالا، تو وہ آدمی بولا، کون تھے وہ؟ خضر علیہ السلام، خضر نہیں، یا تو خضر یا خضر، یہ دو تلفظ، دو پروننسیشن ہے اس کے، خضر یا خضر، خضر جو ہم بولتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو وہ فرمانے لگے نہ تو ٹھہر سکے گا میرے ساتھ، میرے مدرسے میں میرے ساتھ تو ٹھہر نہیں سکے گا اے موسیٰ، اور آپ کیسے ٹھہر سکتے ہیں ایسی چیز کو دیکھ کر جو آپ کے قابو میں نہیں ہے اس کا سمجھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا مجھ کو ٹھہرنے والا، صابرہ، صبر کرنے والا، اور نہ لوٹاؤں اور نہ ٹالوں گا میں آپ کا کوئی حکم۔ تو بولے حضرت خضر علیہ السلام اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھیو مجھ سے کوئی چیز جب تک کہ میں شروع نہ کروں تو تمہارے آگے اس کا ذکر، میں خود بتاؤں تو چپ سننا، باقی مجھ سے پوچھنا نہیں، دیکھتے جانا چپ چاپ، یہ شرط ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، ادھر حضرت سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد کچھ نصیحتیں دو ساتھیوں کی بتلائی، ایک ناشکرا تھا ایک شکر گزار تھا۔ اب واقعہ شروع کیا اللہ تبارک و تعالی نے کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور اس کے اندر کئی نصیحتیں کئی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ تو پکے دھن کے ایسے ہوتے ہیں، یا تو مجھے اللہ نے بتایا وہ پتا کہ مجمع البحرین پہ ہمارا ایک بندہ تم کو ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے، تم سے زیادہ، وہاں جاؤ، تو وہاں تک جاؤں گا، اور نہیں تو پھر چلتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کون نہ ملے، مجھے جب تک میں چلتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھے اللہ نے جس کا پتہ دیا ہے وہ نہ ملے۔ اب اس سفر کی وجہ کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بیان کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھ لیا اس وقت کہ اس وقت کے جتنے آدمی ہیں ان تمام میں بڑا عالم کون شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ کیا فرمایا؟ اور بالکل صحیح بات فرمائی، نبی سے بڑھ کر علم کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالی۔ تو کیا فرمایا؟ کون ہے بڑا عالم؟ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، تو کون سے علم میں؟ علم بھی الگ الگ ہے، ہاں، کون سے علم میں میں سب سے بڑا عالم؟ قرب اللہ کی تحصیل، قرب اللہ والے علم، اللہ سے قریب کرنے والا جو علم ہے وہ نبی لے کر آتے ہیں، اس علم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں ہوں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم کو ایک احتیاط سکھلائے، جس کا نام ہے احتیاط فی الکلام۔ کیا ہے؟ بات چیت میں بھی احتیاط برتنا، کچھ بھی منہ کھول کے جواب دے سکتے ہیں لیکن دل نہ ٹوٹے، بات بن جائے، احترام ملحوظ رہے، ایسے الفاظ اور انداز تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں احتیاط فی الکلام۔ بات چیت میں احتیاط کا ڈھنگ سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹارگٹ بنا کے سکھلانا کس کو ہے؟ پوری امت کو، کہ بات چیت میں کیا کرو، جیسے بعد میں ملتے ہیں کلاس فیلو لوگ ملتے ہیں تو وہ پرانے طریقے پر ارے تورے سے بات کرتے ہیں، کیا عبدالصمد کیسا ہے، اب ہو گئی عمر 50 کی پھر بھی وہ پرانا انداز، اور پھر بولیں گے یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک یہ انداز ہے جس میں توہین ہے اور اپنی تعظیم ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا ایک کلاس میں، میں سمجھے احتیاط فی الکلام کی تعلیم دینا تھا موسیٰ علیہ السلام،
کہ ہاں میں بڑا عالم ہوں، یہ بولنے سے پہلے یہ سوچنا تھا کہ کوئی اور انداز سے میں جواب دوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. جو سچے ہوں گے اور پکے ہوں گے اور اصلی ہوں گے، اوریجنل ہوں گے، وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ بول رہا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے عالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی تو جانتے تھے نا، تبھی تو بولا تھا. لیکن اللہ کے سامنے شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح وہ دلائل نہیں پیش کر رہے. جیسے ہی معلوم پڑا کہ ہاں ہے کوئی بندہ اللہ کا، تو فوراً ہے اللہ میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، پتہ بتا دے. یہ ہے سچے طالب علم کی کیا؟ ہاں نشانی اور پہچان. تو یہ فرمایا اللہ نے ایک بے جان مچھلی ساتھ میں لو، تلی ہوئی مچھلی تھی وہ، لے لو زنبیل کے اندر، توشہ دان میں لے لو اور چلو. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے. سمجھ میں آیا؟ پھر آگے کا واقعہ آتا ہے. آگے ایک آیت کا ٹکڑا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، شروع ہی کی آیت ہے. اس واقعے میں کون مراد ہے؟ کون سے موسیٰ علیہ السلام؟ مشہور پیغمبر موسیٰ ابن عمران. موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جو مشہور پیغمبر بنی اسرائیل کے گزرے ہیں وہ مراد ہیں. اس میں ان کا قصہ بیان کر رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی. لیکن بخاری شریف میں آئی ہے یہ حدیث. نوف بکالی یہ لڑائی کر رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ میں. کون؟ نوف بکالی. اور وہاں سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کو فیصل بنا کے دونوں نے فیصلہ لیا کہ یہ نوف بکالی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ کوئی اور تھے جن کا خضر کے ساتھ واقعہ ہے یہ سورہ کہف میں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ موسیٰ مشہور نبی موسیٰ ابن عمران تھے. آپ بتائیے کون تھے؟ تو انہوں نے تائید کی اور یہ فرمایا کہ وہ موسیٰ ابن عمران ہی تھے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ان کا واقعہ ہے یہ موسیٰ ابن عمران. فتح کا مطلب ہے جوان. یہاں بھی ایک ادب سکھلایا کہ جو نوکر چاکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ بھونڈے طریقے سے لوگ بات چیت کرتے ہیں، خصوصاً جو کھوکھلے ہوتے ہیں نا پارٹی کے. پارٹی چلو آج پارٹی کریں گے جوتی ہوٹل کے اندر اور فلانے میں، نور میں، زمزم میں. سمجھ میں آئے؟ تو وہ کھوکھلے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی ذات بتاتے ہیں جو پھکٹ کا کھاتے ہیں. ذرا کپڑا باندھ. جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انسان کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ نوکر کیوں نہ ہو، ہمارے گھر کے خادم کیوں نہ ہو، ادب سے بات کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ تو ڈھنگ سکھایا قرآن نے. دیکھو کتنے علوم بھرے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے، غلام سے کہا نہیں، لِفَتَاهُ اپنے جوان سے کہا. اس لیے کہ اکثر نوکری پر جوانوں ہی کو رکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ کام کر سکے، ریٹائر عمر والے کو نہیں رکھا جاتا. سمجھ میں آیا؟ تو کتنا پیارا انداز ہے کہ اپنے جوان سے کہا، اپنے نوکر سے کہا، خادم سے کہا، یہ نہیں کہا. تو ادب ملا ہم کو کہ بات چیت میں بھی، اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں بات چیت میں بھی ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک ادب یہ بتلایا. پھر یہ کہ مجمع البحرین، دو بحر، دو سمندر کے ملنے کی جگہ ایک نہیں ہے. دنیا میں جو لوگوں کو معلوم ہے اب تقریباً 6-7 جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں. کون سی مراد ہے یہ نہیں معلوم، کسی نے اس کی تعین بھی نہیں کی ہے. بس دو سمندر کے ملنے کی جگہ، دو دریا ملتے ہیں دنیا میں بے شمار ہیں. ایک تو کہاں ہے یہ؟ فارس اور روم، بحر فارس اور بحر روم دونوں کے ملنے کی جگہ مراد ہے. یہ ہو سکتا ہے ابن عطیہ نے کہا آذربائیجان یا آذربائیجان، یہ جو ملک ہے رشیا کا، وہاں پر اس کے قریب ایک جگہ ہے. بعض نے کہا اردن اور بحر قلزم، یہ دونوں کی ملنے کی جگہ مراد ہے. بعض نے کہا مقام طنجہ وہاں پر ہے. ابی ابن کعب سے منقول ہے، یہ افریقہ میں ہے. کدھر ہے؟ سدی نے آرمینیا میں بتلایا ہے.
بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط ملتا ہے وہ مراد لیا ہے، لیکن پکا کسی نے نہیں بتایا، بس جو دو سمندر ملنے کی جگہ۔ ہم کو بھی ایسی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے اللہ نے بتایا کہ وہاں ملے گا وہ آدمی تم کو، اب ان کے قریب جو بھی رہا ہو اس وقت۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، تو کہاں تک پہنچے تھے کہ وہ مچھلی لے کے چلے اور پھر تھک گئے، اور تھکنے کے بعد ایک جگہ ایسا ٹیک لگا کے ایک چٹان سے سو گئے، اس میں سے کھاتے بھی رہے ہوں گے مچھی میں سے، وہی ان کا توشہ تھا۔ تو خطبہ دینے کھڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، کسی نے کہا موجودہ لوگوں میں ان لوگوں میں کون سب سے بڑا عالم؟ تو فرمایا میں۔ پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اور بھی میرے بندے ہیں جو تم سے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے پتہ پوچھا، اللہ نے مچھلی لے کر چلو یہ بتلایا، اور پھر وہاں گئے اور جا کر رستے میں تھک کر ذرا سا ایسا ٹیک لگایا۔ یہ خادم جاگ رہے تھے، اکثر خادم جاگتے ہیں، تو وہ خادم جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی میں اچانک زندگی پیدا ہوئی اور مچھلی سیدھا وہاں پانی میں گھس گئی، اور سرابا وہ جب جا رہی تھی تو ایک غار جیسا نشان بنتا جا رہا تھا، پتہ بتانا تھا نا۔ اور دوسری آیت میں ہے عجبا، کہ عجیب راستہ بنا لیا اس نے، دونوں بالکل صحیح ہے۔ غار، پہلے میں کہا کہ غار بناتی ہوئی چلی گئی ہو، تو غار کا راستہ بنانا یہ عجیب ہی تو ہے، اس لیے عجبا بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، سرابا بھی صحیح ہے اور عجبا بھی صحیح ہے۔ لیکن ابھی یاد دلاؤں گا، سوچا پھر بھول گئے، کیا ہو گیا؟ بھول گئے۔ اب آگے پھر چلو، تو چلے، چلتے چلتے پھر آگے ان کو تھکن ہوئی، کیونکہ وہ مین مقام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی آدمی اپنے مین مقصد سے آگے بڑھ کے ایکسٹرا محنت کرے گا تو تھکن زیادہ محسوس ہوگی، اور مقصد کے پیچھے جب چلے گا تو تھکن نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ تو وہ چلے اور وہاں کہا لاؤ، بہت تکلیف ہوئی ہم کو اس سفر میں، لاؤ کھانا لاؤ۔ تو اس وقت یاد آیا ارے مچھلی تو نکل گئی۔ پھر انہوں نے بیان کیا، ارے کہنے لگے وہی تو اصل مقام تھا۔ تو سب باتیں بتانا ضروری نہیں، لیکن کچھ باتیں بتانا ضروری ہے، دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ذالک ما کنا نبغی، وہی تو ہماری مراد تھی، وہیں سے تو پتہ ملنے والا تھا، چلو واپس۔ تو نشان قدم دیکھتے ہوئے پھر وہاں پر آئے، پھر مچھلی کا وہ سرنگ والا راستہ بھی دیکھا، پھر وہاں پہنچے تو ایک ٹاپو پر ایسا اپنی شال اوڑے ہوئے اپنے منہ پر خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے غیر آباد جگہ میں کوئی بھی نہیں ہے، یہاں سلام کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پھر اپنا وہ منہ کھولا اور پھر ان سے بات چیت کی، تو کہا میں موسیٰ ہوں۔ کون سے موسیٰ؟ کہ میں فلانا موسیٰ۔ اچھا بنی اسرائیل والے کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد انہی کا تذکرہ ہے آگے، یوشع ابن نون، ان کا نام یوشع ابن نون تھا، ان کا تذکرہ نہیں، وہ جوان خادم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب مین مدعے کی بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیلی ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھلا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آنے کا مقصد بیان کیا، مجھے علم سکھلایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیا کہا؟ ہاں بچے پوچھتے رہتے ایک دوسرے کیسا ہے مدرسہ؟ بہت کڑک ہے، بیت العلوم پونا کونڈوا بہت کڑک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور فلانا تو بہت نرم ہے، ہلو ہلو بھی چلتا بولے۔ سمجھ میں آیا؟ بہت کچھ کرنے کو ملتا، گھومنے کو ملتا، نانی اماں کا گھر ہے، اور فلانا مدرسہ بہت کڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر العلوم میں داخلہ لینے کی کوشش کی، قائم ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم میرے پاس ٹک نہیں سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ تم میرے پاس ٹک نہیں سکتے، میرے ساتھ تم نہیں صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں کہنے لگے میں پکا ہوں۔ کیسا ہوں؟ پکے لوگ ہی ٹکتے ہیں نا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہے تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلا دوں۔
تمہارا علم الگ ہے ہمارا علم الگ ہے, ہماری لائن الگ ہے تمہاری لائن الگ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کر دونوں حضرات دریا کے کنارے کنارے چلے. اتفاقاً ایک کشتی آ گئی. کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو اس علاقے کے تھے پہچان لیا, بٹھا دیا, پیسے بھی نہیں لیے ان سے. خضر علیہ السلام نے کوئی ہتھیار ہوگا یا کچھ ہوگا, اس سے جو کشتی کے اوپر کا تختہ تھا, تختوں سے بنتی ہے کشتی, اس کو توڑ دیا. او حضرت موسیٰ علیہ السلام کڑک سنگھ, ان کا ماتھا ٹھنکا. احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, فراموشی ہو گئی. تو پھر ٹوکا انہوں نے, یہ کیا کیا آپ نے کہ اس بھلے آدمی نے ہم کو بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا اور آپ نے تختہ ہی نکال دیا, عیبدار بنا دیا اس کو. حضرت استاذ نے, کون, خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ خبردار جب تک میں کچھ نہ بولوں تم ٹوکا ٹاکی نہیں کرو گے. ہاں, موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا, اس لیے اس بھول چوک پر آپ سختی نہ کریں, ایک چانس اور دے دیں مجھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا. کیسا ہوا تھا؟ اور دوسرا بطور شرط کے ہوا تھا, دوسرا اعتراض. اور تیسرا قصدن, جان بوجھ کر ہوا تھا. سمجھ میں آیا؟ اسی اسنا میں, اسی درمیان میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں پانی پینے لگی. تو چونچ میں کچھ پانی آیا تو اس پر لوہا گرم دیکھ کے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا علم اور تمہارا علم کل ملا کر اتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں جتنا دریا کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا پانی. یہ تو انہوں نے ان کو سمجھانے کہا, یہ ادھر اس طرف اشارہ تھا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے کہ میں ہوں. تو اللہ نے بھیجا حضرت خضر کے پاس, تو اب وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یاد رکھنا سب سے بڑا علم اللہ کا ہے. تو صرف موسیٰ اور خضر کے علم کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ کا پانی نہیں, تمام مخلوق کے علم کے تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا جیسے کہ چڑیا کے چونچ کا پانی. سب اسی کی تو بھیک ہے. وفوق کل ذی علم علیم. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تمام کا علم چڑیا کے چونچ کے پانی کے برابر ہے. پھر اس کے بعد اب کشتی سے اترے اور چلنے لگے. کیوں کیا تھا معلوم خضر علیہ السلام نے؟ وہ آگے بتائیں گے. 3 واقعے ہیں اور تینوں کا راز آگے بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام خود قرآن میں. اب اتر کے دریا کے کنارے چلنے لگے. ایک لڑکا دیکھا, وہ بیچارہ کھیل رہا تھا, معصوم بچہ, وہ کیا گناہ کر سکتا, پکڑا, منڈی مروڑی اور اس کو مار دیا. کس نے؟ خضر علیہ السلام. پھر خضر بولتے ہو, خضر علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, علماء کو ہمیشہ صحیح یاد رکھنا چاہیے, چاہے سمجھانے کے لیے امت کے لیول کی بات کرو. خضر نہیں سمجھ میں آیا تو امت کو ایک آدھ بار سمجھا دو, ارے خضر علیہ السلام, ہاں اب سمجھ میں آیا. لیکن صحیح کو پکڑ کے رکھنا چاہیے علماء نے, یہی فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب اس کو مار دیا موسیٰ علیہ السلام. پھر چڑ گئے, معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا آپ نے, بڑا گناہ کیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام دیکھا یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے, اس لیے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات آپ سے پوچھی تو آپ کو حق ہے مجھے آپ مدرسے سے نکال دیں. سمجھ میں آیا؟ اب چلے. اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا, یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گزر ہوا. انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیں. کیا رکھ لیں؟ 3 دن کی مہمانی مانگ سکتے ہیں کیا؟ 3 دن ہمارے کھانے کا بندوبست کرو, ہم تمہارے یہاں مہمان. تو انہوں نے بھی مانگا, فابوا, تو انہوں نے انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ نہیں ہمارا کھانا پینا کچھ بھی نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار ہے وہ ایسی ٹیڑھی گرنا چاہتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا, سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام چڑ گئے. ایسے نالائق لوگ جو مہمانی بھی نہیں پوچھتے, انکار کرتے ہیں.
ان کی کوئی دیوار ٹھیک کرنا ہے تو مزدوری لے لیتے, اپنا کام بن جاتا. فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, یہ آپ کا اخراج نامہ. ھذا فراق بینی و بینک, یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان. لیکن جانے سے پہلے آؤ میں تینوں قصوں کا راز تم کو بتلاتا ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ تو اللہ نے مجھے سکھلایا تھا. کیا کیا تھا؟ پھر بتایا انہوں نے تینوں واقعات کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یعنی یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا 3 چیزیں ہیں وہ وقت پر آئے گی ابھی اگلے آیتوں میں, وہاں اس کو راز کو کھولیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کے درمیان اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتی. کیا کیا راز اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھا رکھے ہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جو جوان خادم تھے یوشع ابن نون ان کا نام تھا, جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف بھیجا گیا, ان کا نام کیا تھا؟ خضر علیہ السلام. سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ دیکھ لو. کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھی سفر کے ساتھی کو, خادم کو آگے اپنا مقصد بیان کرنا چاہیے, چاہے پوری بات مت کہو. جیسے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین و امضی حقوبہ, میں برابر چلتا رہوں گا مجمع البحرین آنے تک یا پھر زمانے دراز تک چلتا رہوں گا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے خادم اور رفیق سفر سے کہہ رہے ہیں. تو ہم کو بھی بالکل اندھیرے, چل اڑا بستر. سمجھ میں آیا؟ ارے کہاں جانے کا صاحب ذرا بولو تو صحیح. چل, بالکل غلط. خصوصاً ڈرائیور کو تو بتا دینا چاہیے بھائی اپنے کو ابھی ساتارہ جانا ہے, نہ تو ہم اپنے موبائل میں نکلا ادھر لونا والے کی طرف, ارے یہ کیا کر دیا تو نے, تو بتانا تھا نا پہلے. تو موٹا موٹا اپنا جو ارادہ ہے, اپنا پتہ ہے وہ بتا دینا چاہیے. ہاں راز کی بات نہیں بتلانا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے اپنا ٹرننگ پوائنٹ ہے, مچھی گم جائے گی اور وہیں سے اپنے کو اندر جانا, یہ نہیں بتایا تھا. ذالک ما کننا نبغی بعد میں کہا ہے. تو آداب بھی سکھائے ہیں سفر کے, قرآن پاک نے آداب بھی سکھائے ہیں. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے افضل ہونا, موسیٰ علیہ السلام کی خاص تربیت, ان کے معجزے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول نہیں تھے. ہاں نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی رسول جلیل القدر رسول تھے, یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے. اس لیے بعض جزوی علم میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام افضل ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مفضول, غلط. حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بدرجہ بہت درجے افضل ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ یہ بات پکی ہے اپنی جگہ, اس کو یاد رکھنا کہ افضل موسیٰ علیہ السلام تھے. بعض مرتبہ استاذ کم علم والا ہوتا ہے اور شاگرد زیادہ علم والا ہوتا ہے, لیکن وہ علم اس استاذ کے پاس ہوتا ہے, اس لیے استاذ کا ادب افضل طالب علم پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مفضول استاذ کا ادب کرے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ادھر انہوں نے کیا. حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے جگہ متعین نہ ہو. ظاہر ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش تھی, اس پر مزید امتحان کی صورت پیدا کی گئی کہ آگے بڑھ گئے, تکلیف ہوئی, پھر پیچھے چل کے آنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام بہرحال یہ ایک دوسری آزمائش تھی کہ منزل مقصود پر پہنچ کر مچھلی کے زندہ ہو کر پانی میں گم ہو جانے سے حقیقت کھل جاتی ہے.
اور مقام متعین ہو جاتا ہے. مگر ابھی اس طالب علم طالب حق کا کچھ اور بھی امتحان لینا تھا، اس لیے آگے بڑھا دیا، اس کو خادم کو بھلا دیا. مچھلی کے دریا میں چلے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ یہ بتایا میں نے آپ. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی نبوت کا مسئلہ. قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعے کا نام مذکور نہیں بلکہ عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کا، خضر علیہ السلام کے بارے میں، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلا دیا گیا. خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں. یہ کہا جاتا ہے وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں ہریالی اگ جاتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ ہاں، اس لیے ان کو خضر کہا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. اب آگے یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہے، مگر ان کے کچھ تکوینی خدمتیں من جانب اللہ سپرد کی گئی. ایک شرعی خدمت، شریعت کو سمجھانا، اللہ کے قریب لے جانا، یہ علم نبیوں اور رسولوں کو دیا جاتا تھا. لیکن بعض انبیاء کو دوسرے کام دیے گئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت نہیں دی گئی، صرف نسل انسانی کو بڑھانا، تو بچے پیدا ہوتے گئے. بات سمجھے؟ شریعت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. کس سے شروع ہوئی؟ ایسے ہی یہ خضر اگر نبی ہیں تو ان کو کچھ علوم دیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی، جن کا شریعت سے تعلق نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. جو فرشتوں کا کام ہے وہ حضرت خضر کو دے دیا. بات سمجھے؟ اب آگے کی بات دیکھیے. یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، بہت سے جاہل جاہل لوگ تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے. بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں، اس لیے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے. حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جا سکتا ہے. یہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام خلاف شریعت کیے، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، اور کسی بھی عالم کو چپ رہنا جائز نہیں ہے، غلط کو غلط بولنا پڑے گا. سمجھ میں آئے؟ اگر اس کی کوئی حکمت حضرت خضر کی طرح سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اپنی ماگھاری لے کر ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ سوچنا کہ ارے وہ خضر علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی صاحب ایک طریقت ہو، جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ طریقت میں جائز ہے، ایسا پیر پگاڑو لوگوں نے اور صوفی لوگوں نے یہ بات چلا رکھی ہے، اس لیے چپ رہو بابا ورنہ اپنا پھجیتا ہو جائے گا. بالکل غلط. خضر علیہ السلام پر قیاس کر کے کوئی بھی صوفی صافی کسی حلال کو حرام نہیں بول سکتا اور کسی حرام کو حلال. پونا میں کچھ پیر پگاڑو پہلے بہت آتے تھے، ابھی مجھے نہیں معلوم، اس لائن میں نہیں ہوں میں تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن آتے تھے، اور آنے کے بعد میں دے چلم پھونک اور یہ کر اور وہ کر. سمجھ میں آیا؟ اور پیرا نمی پرند مریدامی پرانند، کہاوت مشہور ہے، پیر نہیں اڑتے، مریدوں کا کمال ہے وہ اپنے پیر کو اڑاتے ہیں. تو کیسے اڑاتے تھے وہ بتاتا ہوں. وہ آئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اب نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، حضرت کی ٹھوکم ٹھاکی چالو ہے، حضرت کی پھوکم پھاکی بھی چالو ہے. سمجھ میں آیا؟ بوسے بھی چالو ہے، عورتیں بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور کچھ اس میں سے نمازی تھے جو نمازی نماز کو جا رہے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کچھ لوگ زبردستی چیلوں میں سے نماز کو جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. اب حضرت تو وہاں سے ہلے نہیں، تو نہ ظہر پڑھی ہے، نہ عصر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی. اب آنے والے کچھ نئے گراہک نئے کبوتر بھی پکڑ کے لاتے تھے، تو ان کے اوپر چھاپ کیسے چھوڑنا اور ان کے ذہن کو کیسے صاف کرنا، تو ایک دوسرے کے ساتھ میں مکالمہ کرتا تھا. ارے حضرت اتنے جلدی آ گئے آپ؟ دوسرا بولتا تھا کیوں، کہاں سے آئے؟ ارے میرے آگے نماز پڑھ رہے تھے حضرت. اچھا کدھر؟ وہ قبر الدین مسجد کے اندر. اچھا کیا بات کرتا. بھنڈار شاہ کے اندر تو میرے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے. تو تیسرا فوراً لقمہ دیتا ہے، حضرت نے فلانی مسجد میں، جامع مسجد کے اندر انہوں نے امامت کی اور یہ سورہ پڑھا. یہ سب تنخواہ دار. کیسے؟ تنخواہ دار.
اب وہ رمضان کا موقع تھا، میں طالب علم تھا، اپنے گھر پہ تھا ایروڑا کے اندر، اتنے میں آیا ہے کہ وہ 28 29 چاند کب دکھے گا، عید کب ہوگی، وہ سب چل رہا تھا، سمجھ میں آیا. ہمارے اسٹور والے ماموں تھے ایک بیچارے، انہوں نے بولے یہ آیا اپنا چلنگ پھونک رہا ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں رمضان میں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا مرشد عید کب ہونے والی ہے؟ ارے بولے پیر کی ہوگی، پیر کی. سمجھ میں آیا؟ ارے میں بولا روزہ تو رکھتا نہیں ہے اور تیرے کو کیا معلوم کہ پیر کی ہوگی؟ نہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی راکھ کا ایک چلم مار دیتے ہیں، سارے رمضان کے روزے ہمارے قبول ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کون ہے؟ یہ وہی قسم ہے، حلال کو حرام بولنے والی اور حرام کو حلال بولنے والی. انہوں نے کیا نکالا ہے بھائی؟ ایک شریعت ہے آگیا، وہ مولانا لوگوں کو معلوم. اور یہ جتنے نماز چھوڑنے والے اور چلم پھونکنے والے اور اسی طرح گناہ کرنے والے اور بدکاری کرنے والے، سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے کہ یہ طریقت والے لوگ ہیں. کون ہیں؟ بالکل غلط. ہمارے یہاں ایک ہی، اگر خضر علیہ السلام، سنو میری بات، یہ اس میں نہیں تفسیر میں، خضر علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کر کے کسی بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال بولنا کسی صوفی کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہوتا. یہ واقعہ قرآن کا ان پر نازل ہونے کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بتایا. ان سے بڑھ سکتا ہے کوئی؟ ان سے بڑھ سکتا ہے کہ کوئی؟ کتنے بھی چلم پھونک. ذہن کو صاف رکھو بالکل، ورنہ بہت بہکائیں گے یہ لوگ، اور تم پھر خاموش ہو جاؤ گے. ارے یہ طریقت کی بات کر رہے ہیں، اپن تو بیت العلم میں شریعت پڑھے ہیں. صاحب وہی طریقت ہے، وہی شریعت ہے، سب کچھ وہی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. شاگرد کتنا ہی افضل ہو، اس کو اپنے ایک ہنر سکھانے والے استاذ کا بھی ادب کرنا چاہیے. اس واقعے سے یہ بھی سمجھ میں آیا. عالم شریعت کے لیے ظاہر کے خلاف بولنا ضروری ہے، خاموش رہنا طریقت کے دباؤ میں یہ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ آگے ہے علم موسوی اور علم خضری میں ایک بنیادی فرق اور دونوں میں ظاہری تضاد. تو بتایا آپ کو یہ میں نے کہ ایک علم ہوتا ہے علم شریعت جو اللہ کے قریب لے جانے والا ہوتا ہے، ایک علم تکوینی دنیا کے بارے میں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ علم تکوینی اللہ فرشتوں سے لیتے ہیں، وہ کام وہ لیتے ہیں، ان میں سے بعض کام کسی اپنے بندے سے لیتے ہیں. وہ خضر علیہ السلام پر اللہ نے وہ علم کھولا ہوا تھا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی اب ایک بات رہ گئی، کہ ظاہری شریعت کے اعتبار سے بچے کو قتل کرنا، وہ کشتی میں عیب پیدا کرنا، وہ سب کیا تھا؟ ناجائز تھا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنا کر کے معمور کیے گئے تھے. ان پر کسی غیر نبی کے کشف اور الہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا، جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے، بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے. تو کسی کو خضر علیہ السلام پر قیاس نہیں کر سکتے، اور قیاس کر کے حلال کو حرام. بھائی تم نہیں سمجھو گے مولانا، تم چپ رہو. وہ دل کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت کعبہ میں سے رہتے ہیں وہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور کعبہ جو ہے لوگ جاتے ہیں، کعبہ لوگ کدھر جاتے ہیں اور وہاں جھکتے ہیں، لیکن تم ان کی شان نہیں جانتے. ارے بھائی کعبہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس جھکتا ہے. کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں. سمجھ میں آیا؟ قوالی میں ہے وہ. جی تو یہ حلال حرام کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات صاف ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے عالم یعنی خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا. ہاں یہ ابن ابی شیبہ نے ایک واقعہ لکھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا. یہ واقعہ نقل کیا کہ نجدہ حروری ایک خارجی تھا. نجدہ حروری، ہاں حرورہ کا رہنے والا تھا، خارجی تھا. کون تھا یہ؟ خارجی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولتے تھے کلمہ پڑھو تم کافر ہو گئے، اور ان کو جلا کے مارا تھا، اس لیے کہ وہ جلانا جائز بولتے تھے. ابن عباس کو خط لکھا نجدہ حروری نے، خضر علیہ السلام نے لڑکے نابالغ کو کیسے قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے
یہ قرآن میں جو ہے نابالغ لڑکے کو کیسے قتل کر دیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا، یہ اس نے اعتراض کیا۔ یہ کھجلی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، ارے جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے خضر کا واقعہ بیان کیا، قرآن کے آگے ہم خاموش ہونا چاہیے نا۔ لیکن بعض ایسے عالم لوگ، بعض ایسے عالم نما جاہل ہوتے، بڑے بڑوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو اللہ کے کہنے کے بعد اس میں بھی کیڑے نکالتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے۔ کیا یہ آخری فیصلہ اللہ کا، چپ بیٹھنا تھا اس نے، لیکن اس نے چھیڑا کہ کیوں خضر نے نابالغ لڑکے کو، معصوم لڑکے کو قتل کیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس کا جواب سنو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں لکھا، اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے، اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو موسیٰ کے عالم یعنی خضر علیہ السلام کو حاصل ہوا تھا، تو تمہارے لیے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا۔ ہوا رہی ہے کون؟ تو پہلے یہ بتا، خضر ہے کہ تو؟ تیرے کو وہ علم دیا اللہ نے، یہ بچہ آگے چل کے کیا بننے والا ہے، اس کی بھلائی اسی میں کہ اس کو بچپن میں قتل کرو؟ نہیں نا، چپ بیٹھو۔ بات سمجھے؟ کتنا اچھا جواب دیا۔ وہ علم کی بنیاد پر خضر نے خود نہیں کیا، ذالک کیا فرمایا؟ مما علمنیہ ربی ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا تھا، تینوں کام رب نے کرنے کا، تیرے کو کہا ہے کیا؟ نہیں کہا، خاموش۔ ہاں، مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہوا تھا، وہ اب کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو نبی مانا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جس کو بذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم خداوندی سے کسی خاص شخص کو مستثنیٰ کرنے کا حکم ہو۔ اس واقعے سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی سے مستثنیٰ قرار دینے کا نبی صاحب وحی کے سوا کسی کو حق نہیں ہے۔